مادری زبان کے بارے میں ایک بہت ہی پر اثر خیال ہے کہ مادری زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ کسی قوم کی روح، اس کی تاریخ اور اس کی بنیادی پہچان ہوتی ہے۔ جی بالکل، کسی بھی قوم کا وجود اس کی زبان سے جڑا ہوتا ہے۔ ہاں، اور کہا جاتا ہے کہ جب ایک زبان بولنا بند ہو جاتی ہے تو صرف آوازیں نہیں مرتیں، بلکہ دنیا کو دیکھنے کا ایک پورا نظریہ ختم ہو جاتا ہے، ایک پورا ورلڈ ویو مٹ جاتا ہے۔ صحیح، اور یہ بہت گہرا سچ ہے۔ ریڈیو وائس آف سندھ لندن کی اس نشریات میں خوش آمدید، جسے سرویج اوڈھو ڈائریکٹر نیوز نے تحقیق اور پروڈیوس کیا ہے۔ اور آج کا موضوع واقعی بہت خاص ہے۔ بالکل۔ سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم مختلف تحقیقی مقالات، تاریخی دستاویزات اور خبروں کے حوالے سے سندھی زبان کے 5000 سالہ سفر کا جائزہ لیں گے۔ ایک ایسا سفر جو آج بھی جاری ہے۔ ہاں، اس گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سندھی زبان نے تاریخی، سیاسی اور اب اس ڈیجیٹل دور میں اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑی ہے۔ اور ہم ان حیران کن باتوں پر بھی روشنی ڈالیں گے جو اسے دنیا کی قدیم ترین اور زندہ زبانوں میں سے ایک بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیں اسے کھول کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات اگر بالکل آغاز سے کریں تو مجھے اس حقیقت نے سچ میں حیران کیا۔ سندھی زبان کا سیدھا تعلق موہنجو دارو اور وادی سندھ کی 5000 سال پرانی تہذیب سے ہے۔ یہ بہت دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ موہنجو دالو بس ایک خنڈر ہے۔ ہاں، ہم کتابوں میں تصویریں دیکھتے ہیں، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ اس وقت کی ثقافت آج بھی زندہ ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ پہیے یعنی ویل کا استعمال، بیل گاڑیوں کا ڈیزائن اور مٹی کے برتن بنانے والوں کی جو ثقافت اس وقت تھی وہ آج بھی سندھ میں بالکل ویسی ہی زندہ ہے۔ یعنی یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کا تسلسل نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ زبان اور اس تہذیب کی سوچ کا تسلسل ہے۔ اچھا، اور جو ماہرین لسانیات ہیں انہوں نے اس پر کیا کہا ہے؟ اس سفر کو ڈاکٹر ارنسٹ ٹرمپ اور ڈاکٹر آسکو پارپولا جیسے محققین نے باقاعدہ تصدیق کیا ہے۔ ان کی دستاویزات واضح کرتی ہیں کہ سندھی ایک انتہائی قدیم اور منفرد زبان ہے۔ منفرد سے مراد اس کا اپنا ایک وجود ہے؟ ہاں، مطلب ڈاکٹر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس کی ساخت، اس کا سٹرکچر شمالی ہند کی دیگر زبانوں سے بالکل مختلف ہے۔ اور پارپولا نے تو اس میں ڈریویڈین زبانوں کے اثرات بھی ڈھونڈ نکالے ہیں، جو اسے واقعی باقی سب سے الگ کھڑا کرتے ہیں۔ ویسے جب ہم اس کی ساخت کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں جو سننے والوں کے لیے بہت حیرت انگیز ہوں گے۔ جی ضرور بتائیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ سندھی زبان میں 39 کانسوننٹس ہیں، یعنی جسے ہم صحیح حروف کہتے ہیں۔ 39، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ 11 واؤلز یعنی علت حروف ہیں۔ جب یہ سب آپس میں ملتے ہیں تو 385 دھونیاں بنتی ہیں، 385 فونیٹک سائنز۔ حیرات انگیز، دنیا کی بہت کم زبانوں میں اتنی وسعت ہوتی ہے۔ سچ میں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ دستاویزات کے مطابق یہ 385 آوازیں موہنجو دارو کی مہروں پر موجود نشانات سے ملتی جلتی ہیں۔ مطلب وہ قدیم آوازیں آج بھی لوگوں کے گلے میں محفوظ ہیں؟ بالکل، اور جب آوازوں میں اتنی وسعت ہو تو لہجوں میں بھی تو فرق آتا ہوگا نا؟ آتا ہے نا، کسی بھی ایسی زبان میں لہجوں کا ایک تنوع پیدا ہو جاتا ہے۔ سندھی کے 3 اہم لہجے ہیں، لاری، اترادی اور وچولی۔ اچھا، تو ان میں سے سرکاری یا معیاری درجہ کسے حاصل ہے؟ وچولی لہجے کو تعلیم اور میڈیا میں معیاری یعنی سٹینڈرڈ لہجے کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس سے زبان کو ایک ادارتی شکل ملی۔ صحیح۔ اچھا، اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں اور اس دور کی بات کریں جسے سنہرا دور کہا جاتا ہے، تو جب میں برطانوی دور حکومت کی پالیسی پڑھ رہی تھی میں سچ میں دنگ رہ گئی۔ انگریزوں کی لینگویج پالیسی کے حوالے سے؟ ہاں، عام طور پر جب برٹش افسر آتے تھے تو انہیں ہندوستانی سیکھنی پڑتی تھی، لیکن سندھ کے لیے ان کا قانون بالکل الگ تھا۔ جی، انہوں نے اسے لازمی قرار دیا تھا۔ بالکل، دستاویز بتاتی ہیں کہ سندھ آنے والے ہر برطانوی افسر کے لیے لازمی تھا کہ وہ باقاعدہ سندھی زبان میں امتحان پاس کریں، ورنہ انہیں پروموشن نہیں ملتی تھی۔ اس کی ایک بہت منطقی وجہ تھی۔ انگریز سمجھ گئے تھے کہ یہاں کے لوگوں کی روح اور ان کی مٹی سے جڑاؤ ان کی زبان میں ہے۔ اور اس زبان کا ادب تو واقعی بے مثال ہے، بے مثال ہے۔ اگر ہم اس کی ادبی وسعت دیکھیں
تو شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست اور سامی جیسے عظیم شاعروں کا کلام ملتا ہے۔ انہوں نے تصوف اور عشق کا پیغام اس زبان میں گھول دیا۔ اور پیروں کا کردار بھی تو بہت اہم رہا ہے اس میں۔ ہاں، اسماعیلی پیروں جیسے پیر صدر الدین کی مثال ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے گنانس کے ذریعے مذہب اور تصوف عام لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے مقامی تشبیہات مطلب لوکل میٹافرز کا استعمال کیا تاکہ ایک عام کسان بھی ان گہرے تصورات کو سمجھ سکے۔ ویسے اس نرم مزاجی نے ایک اور چیز کو جنم دیا۔ میں اس بات کو یہاں ضرور لانا چاہوں گی۔ جی، کون سی بات؟ سندھی اور اردو کا تاریخی رشتہ۔ اکثر سیاسی بحثوں میں لگتا ہے کہ ان میں ہمیشہ ٹکراؤ رہا ہے۔ لیکن تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ بالکل، تحقیق واضح کرتی ہے کہ ان کے درمیان دشمنی نہیں بلکہ دوستی کی تاریخ رہی ہے۔ ساچل شرمست اور میاں سرفراز خان کلہوروں نے باقاعدہ اردو میں شاعری کی۔ اور صرف یہی نہیں، مغل دور میں ابوالفضل اور فیضی جیسے سندھی دانشوروں نے اردو کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کیا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ دوستی اچانک ایک سیاسی تصادم میں کیسے بدل گئی؟ اگر ہم اسے وسیع تر منظرنامے سے جوڑیں تو اس کا تعلق تقسیم کے بعد کے حالات سے ہے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد جب مرکزی حکومت کی طرف سے اردو کو واحد قومی زبان قرار دیا گیا تو مقامی زبانوں میں بے چینی پھیل گئی۔ جی، ایک تاثر یہ پیدا ہوا کہ سندھی اور دیگر زبانوں کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے۔ اس تاثر نے غیر پنجابی علاقوں میں تصادم شروع کر دیا۔ ہماری تحقیق یہاں بالکل غیر جانبدار ہے۔ ہم صرف فیکٹس اور ان دستاویزات کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ بالکل، اور فیکٹس بتاتے ہیں کہ 3 جولائی 1972 کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ ممتاز بھٹو نے سندھ اسمبلی میں سندھی لینگویج بل 1972 متعارف کرایا۔ اور اس بل میں ایسی کیا وجوہات تھیں جن پر اتنا مسئلہ ہوا؟ اس بل کی کلاز 4 اور 6 بہت اہم تھیں۔ ان کے تحت کلاس 4 سے 12 تک سندھی اور اردو دونوں کو لازمی قرار دیا گیا اور سندھی کو صوبے کی سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ اور اس فیصلے کا نتیجہ دستاویزات کے مطابق بہت شدید نکلا۔ کراچی کے ایک معروف اردو اخبار نے ڈیلی جنگ نے پہلے صفحے پر ہیڈ لائن لگائی، اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلیں۔ یہ ایک بہت ہی دردناک المیہ تھا۔ دونوں طرف جذبات شدید تھے۔ اس ہیڈ لائن کے بعد تو حالات بالکل خراب ہو گئے نا؟ نتیجتاً کراچی اور دیگر شہروں میں پرتشدد فسادات ہوئے جن میں 47 افراد ہلاک ہوئے۔ مہاجر طلبہ نے اپنے تحفظ کے لیے متحدہ طلبہ محاذ کراچی یعنی MTMK بنائی۔ اگر ہم غور و غور کریں تو دونوں فرقوں میں دراصل اپنی اپنی پہچان کی بقا کا خوف تھا۔ کسی کو دوسرے سے نفرت سے زیادہ اپنے مٹنے کا ڈر تھا۔ صحیح کہا، اور ڈر اکثر تشدد کو جنم دیتا ہے۔ سوسائٹی میں فاصلہ بہت بڑھ چکا تھا۔ اس فاصلے کی کچھ زمینی مثالیں بھی ہماری تحقیق میں ہیں۔ GM سید کی تحریروں کے حوالے سے سابق وزیر اعلیٰ سندھ عبداللہ شاہ کے واقعات درج ہیں۔ جی، وہ واقعہ جہاں اسمبلی میں سندھی تقریر کے اردو ترجمے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بالکل، بجائے اس کے کہ لوگ زبان سیکھتے۔ اور ایک اور واقعہ ان کے کرتا پجامہ پہننے پر ہونے والے طنز کا بھی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات بتاتے ہیں کہ زبان صرف مواصلات کا ذریعہ نہیں رہی تھی، پہچان کا ہتھیار بن چکی تھی۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں حالیہ کوششیں دیکھیں تو کچھ امید نظر آتی ہے۔ میں سینیٹر ساسوی پالیجو کے 2016 اور 17 کے بل کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے سینٹ آف پاکستان میں قومی زبانوں کے حوالے سے بات کی تھی۔ ہاں، ان کا مطالبہ تھا کہ سندھی، بلوچی، پشتو اور پنجابی کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے، اور حال ہی میں سندھ اسمبلی میں ماروی فصیح اور سردار شاہ نے بھی یہی دلائل پیش کیے تاکہ احساس محرومی ختم ہو اور سب کو برابر کا مقام ملے۔ صحیح۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم سرحد کے اس پار ہندوستان میں سندھی ڈایاسپورا کو دیکھتے ہیں تو کہانی بالکل الگ ہے۔ ہندوستان میں سندھی دراصل ایک بلا ریاست یعنی اسٹیٹ لیس زبان ہے۔ ان کا کوئی مخصوص صوبہ نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ تقسیم کے بعد ہجرت کرنے والے سندھیوں نے معاشی ترقی تو بہت کی، پر ان کی زبان خطرے میں پڑ گئی۔ ہاں، دستاویزات بتاتی ہیں کہ آج کی نسل کے بچے رسم الخط یعنی اسکرپٹ کے بحران کا شکار ہیں۔
وہ عربی اسکرپٹ کے بجائے دیوناگری یا رومن اسکرپٹ میں سندھی سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے زبان کی اصل شکل اور تاریخ دھندلی ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک امید کی کرن بھی ہے۔ جی، میں وہی آ رہی تھی۔ بھارت کی نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 کا ذکر کرنا اہم ہے۔ NEP 2020 مادری زبان میں تعلیم کو فروغ دیتی ہے۔ اور اس پالیسی کے تحت ممبئی کی HSNC یونیورسٹی نے باقاعدہ سندھی زبان کے کورسز اور سرٹیفکیٹ پروگرام شروع کیے ہیں۔ یہ ادارتی سطح پر ایک بہترین قدم ہے اور یوتھ خود بھی بہت متحرک ہے۔ آپ حوصلوں سندھی موومنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، نوجوانوں کی اس تحریک نے پورا منظرنامہ بدل دیا ہے۔ یہ بچے شارٹ فلم، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ٹولز کے ذریعے اپنی ثقافت اور زبان کو بچا رہے ہیں۔ یہ بہت خوشائند ہے، لیکن اگر ہم واپس پاکستان آئیں اور یہاں تعلیم اور زبان کا آپس میں تعلق دیکھیں تو ASR کی رپورٹ کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ کی فائنڈنگز واقعی پریشان کن ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سندھی بچوں میں مادری زبان میں پڑھنے کی صلاحیت مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ پرائیویٹ سکولز ہیں جنہوں نے سندھی سکھانا تقریباً بند کر دیا ہے۔ اب ہر طرف صرف انگریزی یا اردو کا غلبہ ہے۔ جبکہ ماہرین کا واضح ماننا ہے کہ ابتدائی تعلیم مادری زبان میں نہ ہونے سے بچے کی بیس کمزور ہوتی ہے اور تعلیم کا معیار گرتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس قدیم زبان کو بچانے کا کوئی آسان راستہ ہے؟ میری تحقیق کے مطابق ہاں، اور وہ راستہ ٹیکنالوجی کا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن سچ میں ایک گیم چینجر ثابت ہو رہی ہے۔ بالکل، دستاویزات میں سندھی سکھائیا جیسی اینڈرائیڈ ایپلیکیشنز کا ذکر ہے جو بچوں کو بہت آسان طریقے سے زبان سکھاتی ہیں۔ اور ڈیجیٹل آرکائیوز بھی تو بنائے جا رہے ہیں جہاں قدیم لٹریچر کو سکین کر کے محفوظ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ 5000 سال پرانی زبان اب کلاؤڈ سٹوریج اور سمارٹ فونز میں اپنا نیا گھر بنا رہی ہے۔ صحیح کہا، زبان وقت کے ساتھ خود کو ڈھال رہی ہے۔ اس ساری تحقیقی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو ہمارے سننے والوں کے لیے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ سندھی صرف ایک زبان نہیں ہے۔ یہ ایک زندہ تہذیب ہے۔ ہاں، اور اسے بچانا کسی دوسری زبان کی مخالفت یا دشمنی نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانیت کے ایک انتہائی اہم تاریخی خزانے کو محفوظ کرنے کی کوشش ہے۔ ایک ایسا خزانہ جو ہزاروں سالوں سے لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں چلتا آ رہا ہے۔ گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک آخری اور گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ذرا سوچئے، جب کوئی 5000 سال پرانی زبان اپنا رسم الخط بدل لے یا اس کے بولنے والوں کو اپنے گہرے جذبات کسی ادھار لی گئی زبان میں ادا کرنے پڑیں تو کیا انسانی ذہن دنیا کو دیکھنے کا ایک نایاب اور مختلف نظریہ ہمیشہ کے لیے نہیں کھو دیتا؟ یہ واقعی ایک بہت ہی غور طلب بات ہے۔ اس تحقیق کا اختتام میں مادری زبان کی اہمیت پر لکھے گئے ایک بہترین اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ زندہ سا قوم رہندی جہاں جہ زبان زندہ، پڑھنجی جے قوم زندہ سارو جہان زندہ، سندھی رکھی تو سب تو سندھی زبان سناتوں جسی ہائیں چاند تارے این آسمان زندہ۔ جس کا مفہوم ہے وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے جس کی زبان زندہ ہو۔ اپنی سندھی زبان سے ناتا جوڑے رکھو جب تک یہ چاند تارے اور آسمان قائم ہیں۔ اس تحقیقی گفتگو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے اور فیڈ بیک ہمیں اس ای میل ایڈریس پر ضرور بھیجیں info@radiovoiceofsindh.com۔ ریڈیو وائس آف سندھ لندن